السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید۔ ایک حالیہ سروے کے اندر جب پاکستان کی پاپولیشن کے ایک اچھے بڑے سیمپل سے پوچھا گیا کہ جی آپ کے خیال میں اس وقت سب سے اہم مسئلہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا جان کا تحفظ، ہمیں سینس آف سیکیورٹی نہیں ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کا تصور ہے یہ انسیکیورٹی کا، لیکن بسا اوقات تصور جو ہے وہ حقائق پر بھاری ہو جاتا ہے، تصور بھی اور حقیقت بھی ہے۔ اس تصور کو زائل کرنے کے لیے حکومتیں موجود ہوتی ہیں، حکومتیں پالیسی مرتب کرتی ہیں، اور صرف مرتب ہی نہیں کرتی، ان کو رائج بھی کرتی ہیں، اور صرف رائج ہی نہیں کرتی بلکہ ان سے نتائج بھی حاصل کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں پہ یہ عدم تحفظ کا شکار جو قوم ہے بہت عرصے سے ایک مؤثر پالیسی کی تلاش میں ہے، وہ پالیسی بن نہیں پا رہی، اور جس کے نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ لوگ پریشان حال ہیں کہ ہماری جان کا کیا بنے گا۔ نوکری کا فی الحال مسئلہ اس طرح آپ کو لوگوں کے منہ سے نکلتا ہوا نظر آتا نہیں ہے، اگرچہ وہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ پالیسی ہم کیوں نہیں بنا پا رہے؟ ہمارے پاس موجود ہے سینیٹر افرا صاحب خٹک صاحب، عوامی نیشنل پارٹی سے ان کا تعلق ہے، چیئرمین ہے سینٹ فنکشنل کمیٹی برائے انسانی حقوق، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ طارق عظیم صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ پالیسی کہاں تک پہنچی۔ شیلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ڈپٹی اسپیکر ان اسمبلی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ اور میں امید کر رہا ہوں کہ فوزیہ قصوری صاحبہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں جوائن کریں گی، بٹ شی ہیزنٹ جوائنڈ اس سو فار۔ افرا صاحب، کیا ایک فنڈامنٹل ایشو ہے آپ کو ملک میں کوئی کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی نظر آتی ہے جس سے لوگوں کو ہو کہ جی پالیسی ہے اور اس میں سے ہمارے لیے کوئی اچھا نتیجہ نکلے گا؟ جی نہیں ہے۔ اس کی ایک تو بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم بہت عرصہ ڈینائل میں رہے ہیں۔ ہم کہتے رہے کوئی انسرجنسی نہیں ہے، کوئی ٹیررزم نہیں ہے، یہ پروپیگنڈا ہے بیرونی ملکوں کا، پاکستان کو بدنام کرنے کی سازش ہے وغیرہ، اور جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہم قوانین نہیں بنا سکے ہیں، ایسے قوانین جو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے مؤثر طور پر یعنی کام کر سکیں۔ ہم ہائی سیکیورٹی پریزنز نہیں بنا سکے ہیں، ہم نے پروسیکیوٹ نہیں کیا ہے دہشت گردوں کو، ہم نے اس طرح سے جو فوجی اور جو فنی تیاری ہے، پروفیشنل تیاری ہے، وہ بھی ہم نے پوری طرح نہیں کی۔ تو اس کی ایک تو بڑی وجہ ڈینائل ہے، دوسری وجہ کہ ایک کلیئرٹی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں اچھے دہشت گرد اور برے دہشت گرد، اور اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی، ابھی بھی کہتے ہیں؟ جی ابھی کہتے ہیں، جی ابھی کہتے ہیں۔ دیکھیں نا جی، افغان طالبان کے بارے میں یعنی جس طرح سے ان کو گلوریفائی کیا جاتا ہے، جس طرح ہمارا میڈیا ان کو پیش کرتا ہے، تو ایک طرح سے ایک نیریٹو ہم نہیں بنا سکے ہیں، کاؤنٹر نیریٹو ٹیررزم کے خلاف نہیں بنا سکے ہیں، اور اسی تذبذب کی وجہ سے ایک پالیسی بھی ہم نہیں بنا سکے، اور جس کا نقصان ملک کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ دہشت گرد جو ہیں انیشیٹو ان کے ہاتھ میں ہے۔ اور ایک اور بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں نہ صرف گورنمنٹ بلکہ اسٹیٹ کے لیول پہ بھی کنفیوژن ہے۔ دیکھیں نا، اب 3 دن پہلے بلوچستان سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا، حکومت اور اپوزیشن دونوں لوگ اس میں شامل تھے، محترم وزیر اعلیٰ صاحب کی قیادت میں آیا تھا۔ یعنی حکومت بھی بے بس ہے، تو کون کس کے بس میں ہے بات؟ ٹھیک، یہ مختلف لیول کے اوپر طارق صاحب، نئی حکومتیں نئے مینڈیٹ کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئی پلان کے ساتھ آتی ہیں تو فنڈامنٹل ایشوز کے اوپر جلدی سے پروگرس کرتی ہیں۔ جان کا تحفظ، وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی کنفیوژن ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا، باتیں کرنی ہے، نہیں باتیں کرنی ہے، پالیسی ہے، 9 مہینے ہونے کو آئے ہیں، پالیسی نہیں بن پا رہی ابھی تک۔ دیکھیے جی، پالیسی اٹ سیلف جو ہے وہ حل نہیں ہے۔ اگر پالیسی بن بھی جاتی ہے، پالیسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کو لیجسلیشن بھی چاہیے، آپ کو اکوپمنٹ بھی چاہیے، آپ کو ٹریننگ بھی چاہیے، بہت ساری چیزیں ہیں۔ ایک پالیسی بنانے کی پیپر ورک بنا کے آپ بھی اپروو کر دیں، میں بھی کر دوں، کھٹک صاحب کی پارٹی کر دے، پیپل پارٹی بھی کر دے، جب تک اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ کے پاس ٹولز نہیں ہوگے، جو میں نے ذکر کیا، اس کے بغیر معاملہ نہیں چلے گا۔ پھر ٹولز نہیں ہیں؟ جی ٹولز نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم آپ سپاہی دیکھ لیں، حکومت آپ کو ٹولز نہیں، سارا ملک آپ کے پاس ہے، آپ کے پاس آپ دیکھیں 20 کروڑ کا ملک ہے، اتنی بڑی اکانومی، آپ کہہ رہے ٹولز؟ جی اکانومی، اتنی اکانومی ہے کہ آپ کے پاس ایک سپاہی کو اس کو آپ کو دے نہیں سکتے، آپ کو پراپر اس کو اکوپمنٹ نہیں دے سکتے۔ اس کے پاس رائفل ہے جو بہت پرانی ہے، اس کے پاس ویسٹ نہیں ہے، لائف سیونگ ویسٹ ہے، وہ روکتا ہے کسی کو اپنی زندگی ہاتھ میں لے کے روکتا ہے۔ جن کو ٹیکس ایگزمپشنز دیں ان کو ٹیکس کریں نا۔ بالکل، آئی ایگری ود یو۔ یہ آپ نے کرنے ہیں۔ جی بالکل دیکھیں ہمارا فرض، لیکن اب یہ ایک اکیلی پارٹی کی بات نہیں رہی، ہم اس سے ہٹ جائیں۔ دیکھیں حکومت کا بالکل اولین فرض ہے کہ سب کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، میں بالکل مانتا ہوں چیز کو، لیکن اب یہ جو ہے اب ہم اس سے بڑھ گئے ہیں۔ ناؤ اٹ ہیز بیکم کہ سب کی یہ ایشو ہے، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کا ایشو نہیں رہا، یہ ساری قوم کا ایشو ہے۔ اب باہر کسی سے پوچھیں، جب مساجد پہ حملہ ہوتا ہے یا باہر کسی پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے پیپل جوانوں کی روزگار کی اسکیم آپ نے 100 بلین کی شروع کر دی نا؟ جی بالکل۔ نیا ہوائی اڈا آپ نے بنا دیا نا؟ جی اناؤنس کر دیا نا؟ جی بالکل۔ تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ نے کام کرنے وہ آپ نے کر دیے، اسی پہ بھی
ہو رہا ہے, آج بھی میٹنگ جلدی ایز وی اسپیک میٹنگ ہوئی ہے, ریسنٹلی میٹنگز ہو رہی ہیں, وی آر ٹرائنگ ٹو گیٹ ایوری باڈی اکراس, سب کو اے پی سیز ہوئی ہیں, سب کو لے کے گئے, اکٹھے ملے ہیں, سب کو ایوری باڈی از آن بورڈ, گیٹنگ آن بورڈ. اگر نہیں بھی ہے, اگر کوئی سیاسی جماعتیں ابھی تک اپنی کھیل رہی ہیں, پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہیں, اپنی سیاست کو اپنے پہلے رکھتے ہیں, کام یہ ہے کہ اس وقت ہم سیاست سے, ذاتی سیاست وابستگی سے بالا تر ہو کے, ذاتیات سے بالا تر ہو کے ایک قوم بن کے سوچیں. صاحب ایک تو پاکستان ہر وقت میٹنگ کی حالت میں رہتا ہے, جس سے بھی بات کریں وہ میٹنگ کے اندر ہوتا ہے. میں جاننا چاہتا ہوں کہ میٹنگ سے کوئی نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ یہ جو میٹنگز ہم کر رہے ہیں کوئی نتیجہ نکلے گا اس میں سے؟ دیکھیں, اس کا تو مجھے اس لیے نہیں نکلتا نظر آ رہا کہ خود حکومتی پارٹی کلیئر نہیں ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی اور کیمپین چل رہی تھی اور طالبان نے اسٹریٹ اوے 3 پارٹیز کو کہہ دیا تھا, پاکستان پیپلز پارٹی, ANP اور MQM کو, کہ ان کے جلسوں میں بھی جو جائے گا ہم اسے ماریں گے, بام بلاسٹ کریں گے. تو آن ریکارڈ جو ہے وہ نواز شریف صاحب وغیرہ کی بھی اسپیچ ہے اور عمران خان والوں کی بھی, کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اپنے کیے کو بھگت رہے ہیں. اور انہوں نے کہا اور ملک کے ساتھ ہو رہا ہے, اور نہیں سمجھ رہے تھے نا. ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آج ہمیں جو لوگ مار رہے ہیں کل آپ کو بھی ماریں گے. بہت جگہ ANP نے بھی یہی کہا تھا. اور پھر ماضی کا بھی ہمیں یاد ہے کہ ہمارے اور آپ کے خیالات ملتے ہیں, یہاں سے چلے جائیں, پنجاب آج تک پرسکون ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ آج بھی, پرسوں جو ہے عمران خان کا بیان تھا گڈ اور بیڈ, وہ تو ہمیں مارتے وقت گڈ اور بیڈ نہیں دیکھ رہے. ٹھیک ہے, بیڈ میں وہ شیعہ کو رکھتے ہیں, اہل تشیع کو, کہ انہیں زیادہ مارتے, لیکن وہ تو ہمارے بچوں کو بھی مار رہے ہیں, سب کو مار رہے ہیں. تو اگر پالیسی بن بھی جاتی ہے تو وہ بالکل اس کا وہی حال ہوگا جو کہ سری لنکا میں پالیسی بنی, لیکن اس کے بعد بھی انہیں 10 سال لڑنا پڑا, کیونکہ وہ ایک پیج پہ نہیں تھے. وہ دہشت گردی کو کنڈیم کرتے تھے ہمارے ملک کی طرح, لیکن دہشت گرد کے اوپر وہ متفق نہیں تھے. آج بھی لوگ جو ہے, جس کو ہم دہشت گرد کہتے ہیں, اس کو امیر المومنین کہتے ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس نے ہمارے فوجیوں کو مارا, اس نے ہمارے بچوں کو مارا, لوگ یتیمانہ بیان دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے, اس کے مرنے سے جو ہے وہ ڈائلاگ نہیں ہو سکتے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ اعلان نہیں کر دیں گی کہ وہ دہشت گرد کسے سمجھتی ہیں, اور اس پالیسی میں یہ آ جائے گا کہ جس نے ہمیں نقصان پہنچایا اس وقت ہم اسے مار رہے ہیں, غدار سمجھتے ہیں, اور جس نے انہیں پناہ دی ان کے لیے نرم جذبات رکھے, جس کی وجہ سے یہ آپ کو دور کر پولیٹیکل پارٹی. افراد صاحب, ریئلسٹکلی اسپیکنگ آپ ایک پولیٹیکل ورکر بھی ہیں, آپ پارٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. پالیٹکس کے اندر تو صحافت کے اندر ہر کوئی طالب علم ہی ہوتا ہے, ہر وقت سیکھتے رہتے ہیں. ریئلسٹکلی اسپیکنگ ایسا دور تو دنیا میں کسی ملک میں آیا نہیں ہے تمام پارٹیاں اس کے اوپر متفق ہو جائیں. ورلڈ وارز کے اندر نہیں آیا, پارٹیاں اس کے اوپر ڈیوائیڈڈ تھی. ویتنام وار کے اندر نہیں آیا, کورین وار کے نہیں آیا, 9/11 کے اوپر نہیں آیا. پاکستان پہ بھی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ یک زبان ہونے کا جو ہمیں. تو پھر اس دوران کیا کریں ہم؟ اس کا انتظار کریں یا کچھ حکومت کو کہیں کہ بھائی کام کریں؟ جی, میری گزارش یہ ہے کہ PTI کے آنے سیاست میں منصب شہود پر نمودار ہونے سے پہلے پارٹیز کے درمیان ایک براڈ کنسنسس تھا سارے اختلافات کے باوجود. دیکھنا, جب مالاکنڈ میں آپریشن ہوا اس کے لیے ساری سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوئی اور سب نے کہا کہ ہونا چاہیے, کارروائی ہونی چاہیے, یا اگر معاہدے مذاکرات اس کے لیے بھی آل پارٹیز کانفرنس, تو ایک براڈ وہ تھا, موجود تھا. انہوں نے آ کے وہ ڈرون والا قصہ بڑے مبالغہ آمیز انداز میں پیش کر کے اس کنسنسس کو توڑا, جس کی وجہ سے یہ کنفیوژن. مبالغہ ہے ڈرون کے ان کے بیان کے اندر. عرض یہ ہے کہ ڈرون کے ہم سب خلاف ہیں, ڈرون نہیں ہونا چاہیے, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ صرف ڈرون کی وجہ سے دہشت گردی ہے. یہ بات غلط ہے, کیونکہ ڈرون سے پہلے بھی دہشت گردی تھی, اور مجھے یقین ہے کہ بعد میں بھی اگر ہم اس کو مقابلہ نہیں کریں گے. ڈرون کے وکٹمز کے ساتھ آپ کی تصویر ہے جب آپ احتجاج کر رہے ہیں؟ جی بالکل جی. سو یہ صحیح کہ آپ ان کے خلاف ہیں, لیکن دیکھیں, میں ان چیچنز, ازبیکس, عربوں کے بھی خلاف ہوں جو ہماری سرزمین پہ بیٹھ کے ہمارے خلاف بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اور دوسرے ملکوں کے خلاف بھی کر رہے ہیں. پھر دیکھیے, ہمارے ملک کے اندر لوگ بیٹھے ہیں, کارروائی کے دھماکے کے 10 منٹ کے بعد وہ سینئر پیٹ کر کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. ہماری سرزمین کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جی. ہم نے ایک طرح سے ایک اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کو ٹالریٹ کیا ہے, اور ان کے جو آئیڈیالوگس ہیں وہ کھلے پھر رہے ہیں. جو بند تنظیمیں ہیں, جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشن جیسے کہتے ہیں, جن پر پابندی ہے, وہ جلد سے جلوس منعقد کر رہی ہیں. یہ کسی اور ملک میں دنیا میں نہیں ہوتا. لیکن جب تک ہمارا رویہ صاف نہیں ہوگا, جب تک ہم دہشت گردی کے بارے میں ایک واضح دو ٹوک موقف اختیار نہیں کریں گے, اسی طرح سے ہم سفر کرتے رہیں گے. طارق صاحب, کیا چیز چاہیے حکومتوں کو ان ٹولز کے علاوہ جو کہ ظاہر حکومت میں ہونے کے ناطے میں اسیوم کروں آپ کے پاس موجود ہوں گے, تبھی تو آپ حکومت میں ہیں, ورنہ آپ میں ہمیں فرق ختم ہو جاتا ہے. لہذا ہمارا پیپر ورک اور آپ کا پیپر ورک جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے پاس ٹولز ہیں, آپ کے پاس ٹولز, آپ کو پوری ریاست ہے. یہ تمام چیزیں جو سب کو نظر آ رہی ہیں, سفر بھی کر رہے ہیں, حکومت کو بھی نظر آ رہی ہوں گی,
ریئیکشن پہ اتنا دیر کیوں ہوتا ہے کوئی بھی پالیسی مرتب کرنے میں؟ ایک خاص پالیسی کو ہم یہاں پہ اس کی کو پش نہیں کریں، کوئی بھی پالیسی مرتب کرنے میں. دیکھیے حکومت ایک پرابلم میں رہتی ہے کہ ڈیم اف یو ڈو ڈیم اف یو ڈونٹ. آپ اگر بہت جلدی کوئی اسٹیپ لے لیتے ہیں، آج حملہ ہوتا ہے، دوسرے دن آپ جا کے فل فلیج اس پہ حملہ کر دیتے ہیں، سب کے ساتھ لوگ وزیرستان میں کیا ہے ویسے فرینکلی آپ نے کیا ہے وہ ہوا ہے، لیکن اگر آپ ہے. یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر ایک ہمارے حملہ ہوگا، ہمارے فوجی جوانوں پہ حملہ ہوگا، چیک پوسٹ پہ حملہ ہوگا، اور لوکل جو وہاں کا کمانڈر ہے وہ بیٹھ کے سوچے کہ میں کیا کروں، میں فون کروں انٹیریئر منسٹر کو، یہ تو نہیں ہو سکتا. امیڈیٹ ایکشن تو آئے گا. انٹیریئر منسٹر کو تو نہ ہی کرے تو بہتر ہے. چلے جس کا مرضی آپ لے لینا، یہ تو نہیں ہو سکتا، وہ تو ریئیکشن تو آئے گا وہاں پہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ فل فلیج اگر ہوتا ہے، اگر اس پالیسی کے تحت اٹیک ہوتا ہے وہاں پہ، فار ایگزامپل وی گوئنگ ٹو نارتھ وزیرستان ود فل فورس جاتے ہیں، تو میرا خیال سب لوگوں کو لیا جائے گا کانفیڈنس میں. یہ کانفیڈنس میں لینا اور وہ آپ کی بات ماننا زمین آسمان کا. وہ آپ کنسنسس کی تلاش میں ہیں یا صرف لوگوں کو بتانے؟ یہ آپ نے بالکل بات ٹھیک ہے کہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندہ، ہر جماعت، ہر لیڈر، وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اور بعض اوقات مائنورٹی حکومتوں نے بھی بڑی بڑی وارز لڑی ہیں، مائنورٹی حکومتوں نے وارز لڑی ہیں اور جیتی بھی ہیں. جی بالکل. اور ابھی آپ دیکھیں اسکوپ بڑھتا جا رہا ہے. اب لوور انسرجنسی کی بات ہو رہی تھی، اب جو مڈ لیول ہے اب تو ہائی لیول پہ چلے گئے. اب دیکھیں میڈیا والے تھے، ابھی آپ جو ایکسپریس پہ حملہ ہوا وہاں پہ اب تو رکا جی آپ بھی ہماری بات سنیں. اب دیکھیں ہمارے ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا کہاں پہ ریڈ لائنز ڈرا کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا جب IRA کا وہاں پہ ہو رہا تھا UK میں، جب بڑی شدت میں تھی، تو وہاں پہ 2-3 جو ان کے لیڈر تھے، ایلک میگنس ہو گیا، جیری ایڈمز ہو گیا، ان کی آپ تصاویر نہیں دکھا سکتے تھے، آپ ان کا بیان نہیں ایشو کر سکتے تھے. اگر آپ ان کا بیان دینا بھی ہوتا تو ایکٹر پڑھتا تھا بیان، نیچے لکھا ہوتا تھا کہ ایکٹر بھی پڑھ رہا ہے. اب یہاں پہ تو ان کے بیانات آتے ہیں 15-15 منٹ تک، وہ آپ کے آتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اپنے بیانات دیتے ہیں. آپ نے بات کی اس کا، میں اگلی بریک کے بعد جب آؤں گا تو 2 جملوں کے اندر ایک وضاحت نہیں ہے، لیکن اس کا سیاق و سباق بیان کروں گا اور بحث کو آگے چلائیں گے کہ پالیسی وضع کرنے میں دیر کیوں ہو رہی ہے. جو لوگ مشکل میں ہیں، اور مشکل صرف رزق کی نہیں ہے، جان کی مشکل اب پڑ گئی ہے، امان نہیں ہے لوگوں کے پاس، وہ اتنا انتظار کر سکتے ہیں نہیں. بریک کے بعد پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. پروگرام کے پہلے حصے میں اشارہ رضا صاحبہ نے ایک بات کی تھی کہ ملک کے اندر دہشت گردی کے معاملے پر تو اتفاق رائے ہے کہ دہشت گردی بری ہے. دہشت گرد کے اوپر جب بات آتی ہے تو وہاں پر زبانیں رک جاتی ہیں اور آراء اور ذہن بٹ جاتے ہیں یا بانٹ دی جاتے ہیں. اشارہ صاحب ذرا اس کے اوپر واپس آئیے گا کہ حکومت کے پاس مینڈیٹ ہے، حکومت نے وزیرستان کے اندر ظاہر ہے ملٹری آپریٹ نہیں کرتی، ہم اسیوم کر رہے ہیں ان کی منشا اور مرضی کے بغیر. اس معاملے میں کم از کم یہی ہوا ہوگا. اب اگلا سٹیپ حکومت کو کیا لینا چاہیے؟ کنسنسس نہیں ہے، پولیٹیکل حکومتوں کی پولیٹیکل مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، بتائیے. دیکھیے جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور ANP کی بات ہے، اور میں MQM کی بھی بات کروں گی کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اس پہ ہمارا ساتھ دیں گے. حکومت جو بھی کرے گی ٹیررزم اور ٹیرورسٹ کے خلاف، ہم ان کے ساتھ ہیں. اگر وہ ڈائیلاگ کر کے امن لا سکتے ہیں، ہم نے وہ انہیں مینڈیٹ دیا تھا، لیکن ہم نے دیکھ لیا کہ ڈائیلاگ نہیں ہو سکتے. تو اب جبکہ اتنے لوگ مارے جا رہے ہیں تو سیدھی بات ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ نے بھی کہا ہے کہ نہ پولیس اتنی ویل اکوپڈ ہے، نہ اتنی اس کی ٹریننگ ہے، اور کہ ہم یہ کر سکیں کہ ان کا اس لیول پہ مقابلہ کر سکیں کہ وہ ہر چوک پہ ادھر ادھر اتنا نہیں چیک کیا جا سکتا. کولر میں اور لوٹے میں اور کنستر میں جو ہے وہ لے کے ڈیٹونیٹر کھڑے ہوئے ہیں اور جو بھی ہو رہی ہے. تو یہ آپ جو فراغ دلانا آفر ہے یہ صرف بالکل بالکل. اب اگر کوئی ایک پارٹی، اب اگر محدود ہے یا کراچی کے اندر بھی آپ ان کو ایسی سپورٹ دیں گے؟ اب اگر ایک پارٹی کوئی اتنی کنفیوز ہے کہ وہ ان کو دفتر بھی دینا چاہتی ہے، وہ انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کی سرحد پہ جوائنٹ نیوکلیئر پاور پلانٹ لگانا چاہتی ہے، یا وہ ان کے ساتھ اتنی کنفیوز ہیں کہ ان کے خود چیف منسٹر نے کہا کہ ہم کنفیوز ہیں، ہم کنڈیم نہیں کر سکتے. لیکن کل کا جو اسٹیٹمنٹ ہے عمران خان صاحب کا، ٹھیک ہے نوآموز ہیں، سمجھ رہے ہیں پالیٹکس کو، میں پوائنٹ اسکورنگ میں نہیں جا رہی. انہوں نے کہا ہے کہ اگر فوج کچھ کر رہی ہے تو ہمیں اعتماد میں لیا جائے. ٹھیک ہے، اگر آج ہم نے دیکھا کہ سرجیکل آپریشن کی بات ہو رہی ہے تو یقیناً جب سرجیکل آپریشن شروع ہوگا اور اس کے ساتھ وہ اپنے ریئیکشنز دیں گے تو ایک فل آپریشن بھی ہوگا. آپ کے خیال میں کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے جو پالیسی کی شکل بنتی چلی جا رہی ہے؟ پالیسی ہو یا نہ ہو، لیکن عوام نے اپنی آواز اٹھا
उठा के कि हम मर रहे मजबूर कर हैं दिया। देखो, तो यहाँ तक वो ले आए हैं कि आज आर्मी चीफ ने मुलाकात की और एक सर्जिकल ऑपरेशन पे ठहरे। अच्छा। और मैं ये समझती हूँ कि देखें, फाटा में से 6 एजेंसीज में ऑपरेशन हुआ, बहुत बेहतर सूरत हाल है, तो 7वीं में हम क्यों नहीं जा सकते? अच्छा ओके, वो तो खैर आपकी जमात ताकत में थी, वो भी नहीं गई 7वीं एजेंसी भाई के नहीं अंदर। गए ना, 6 तक रुक गए, क्योंकि हमने देख लिया था कि कंफ्यूजन का माहौल आ गया और वो उसमें वो चीज नहीं रही। ठीक, अच्छा, तो मैं जरा अब हम फौजिया जा कसूरी सकते साहब- हैं, ये अभी देखें, ये कोई 5 साल में इसमें भी नहीं हल होगा मैटर, उससे भी, क्योंकि बहरहाल हमारी Ongoing. कौन में कंफ्यूजन आ गया है। Ongoing. तो हम ये नहीं कहेंगे कि नवाज शरीफ साहब ने काम शुरू किया, लेट शुरू किया, नाकाम हो गया, नहीं, हमें चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो इसको कंटिन्यू रखना अच्छा पड़ेगा। चले, फौजिया कसूरी साहबा को वेलकम करते हैं और सीनियर रहनुमा है पीटीआई की। ये फरमाइएगा कि अभी इमरान खान साहब के बयान का हवाला दिया शहला रजा ने, कुछ इनकी बातें तो आपने सुनी ही होंगी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या उस इमरान खान साहब के बयान जिसके अंदर उन्होंने जिक्र किया कि हम फौज के साथ हैं और हमें एतमाद में लिया जाए, इससे हम ये नतीजा अखज़ कर रहे हैं कि पीटीआई जो है अगर एतमाद में लेके ताकत का इस्तेमाल किया जाए तो पीटीआई उसको सपोर्ट करेगी या उसके ऊपर भी रिजर्वेशंस रखेगी? जी फौजी साहब। बहुत शुक्रिया तालक। चलो देखिए, मैंने थोड़ी सी बात सुनी है आपकी जो मेहमान हैं शहला रजा साहिबा, इनकी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तालक, ये टाइम है नहीं एक्चुअली सियासत करने का। सियासत तो इतने टाइम से चल रही है और ये सियासत ही की वजह है कि आज पाकिस्तान इस तबाही के दाने पे आके खड़ा हो गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई कंफ्यूजन ना पहले था ना आज है। हमारी वो जमात है जिसने हिम्मत के साथ खड़े होके हमेशा एडवोकेट किया कि अमन की पाकिस्तान को जरूरत है और अमन के लिए पीस टॉक्स करने जरूरी है इन सम फॉर्म और द अदर, एट सम पॉइंट और द अदर। हमने हमेशा टॉक्स को एडवोकेट इसीलिए डायलॉग से एक परमानेंट पीस की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन फौजी साहब इस और वक्त शायद डायलॉग का ऑप्शन आप खुद भी मैं इस देख वक्त रही बात होंगी। नहीं कर रही, जी। ये तो गलत है। थोड़ा सा बैकग्राउंड जस्ट ठीक। गिव मी अ मिनट एंड मैं आपको ब्रीफली ये बताना चाहती हूँ। तो हम कंफ्यूज नहीं है, ठीक। और क्योंकि हम कंफ्यूज नहीं थे, जो सियासी जमातें हुकूमतों में थी उन्होंने ना सिर्फ कंफ्यूजन बन के इनकॉम्पिटेंस और हाईएस्ट लेवल ऑफ करप्शन जो पाकिस्तान में मुमकिन हो सकता था उसकी बिना के ऊपर इन्होंने इन तमाम मामला को इस हद तक बिगड़ने दिया। अब लेट्स फॉरगेट द पास्ट। आज पाकिस्तान बहुत मजबूरी, बहुत चैलेंजेस, और वाकई ये वक्त आ गया है कि इसके खिलाफ कुछ ना कुछ करना है। अब सब ने मिलकर करना है, किसी एक जमात का फर्ज नहीं है, किसी एक जमात की जिम्मेवारी नहीं है, ये कलेक्टिव पाकिस्तान का इशू है और पाकिस्तानियों ने जो कंसेंसस देखे फौजी साहब, मैं ये समझ, जो भी कंसेंसस बनता है आने वाले दिनों में, जो भी कंसेंसस बनता है, आपकी जमात उस कंसेंसस के साथ चलने को तैयार है। इज दैट द मैसेज दैट आई एम गेटिंग? देखिए तालब, बिल्कुल दिस इज करेक्ट। खान साहब इज ऑन रिकॉर्ड। हमारी कोर कमेटी की जो परसों मीटिंग हुई उसके बाद प्रेस रिलीज हुई, वी आर विद मेजॉरिटी ओपिनियन, मगर कोई फैसला तो करे। अच्छा ओके, सामने होल्ड ऑन टू तो दैट। ये रूप में तो ले, कुछ अच्छा ठीक है, बताएं रुकिए, तो कि इस पे क्या रुकिए, करना इस पे है। रुकिए, इस पे और रुकिए, तलत एक सेकंड, इस पे रुकिए। जस्ट हाफ अ सेकंड, हाफ अ मिनट मोर। देखिए तलत, ये चीज इसलिए जरूरी है कि जो भी चाहे ऑपरेशन हो, बातचीत हो, जो कुछ होने जा रहा है उसके अंदर कंसेंसस जरूरी है। पूरी कौम को मुत्तहिद होना है, हमारी फौज के लिए जरूरी है। हम अपनी फौज को सब सपोर्ट करते हैं, मगर हम अपनी फौज की ताकत के लिए चाहते हैं कि इसमें कोई क्वेश्चन आंसर ना हो। फिर हाफ अ मिनट आपने यूज किया, आपने हाफ अ मिनट यूज किया। लेट मी गो टू सेंटर साहब। अफसर साहब, कंसेंसस चाहिए या कन्विक्शन चाहिए? आपको इत्तेफाक राय चाहिए या खुद एतमादी चाहिए? और एक दूसरा इसके साथ, ये जो आपको कंसेंसस इवॉल्व होते हुए नजर आ रहा है, ये किसी तवील दौरानिया की पॉलिसी की बुनियाद बन सकता है या ऐसे कंसेंसस हमने पहले भी देखे हैं, दे हैपन देन दे डिसअपीयर? ये दोनों चीजें चाहिए, कन्विक्शन भी चाहिए और कंसेंसस भी चाहिए। बात यह है कि जो ये पिछले 8 महीने गुजरे हैं, इसमें ये मुश्किल आई हमारे सूबे में, चूंकि मुश्किल ज्यादा है, तो वहां पे ये हुआ कि नई हुकूमत आई, उन्होंने कहा कि ये हमारे भाई हैं, बार बार कहा कि हमारे भाई हैं। इससे हमारी जो सिक्योरिटी खुसूसन पुलिस में बड़ी डिमोरलाइजेशन आई है, क्योंकि वो रोजाना लाशें उठा रहे हैं।
اب وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بھائی ہیں تو ہم بیچ میں سے ہٹ جاتے ہیں، یعنی پھر ہم کیوں مر رہے ہیں، یعنی ہم کیوں روزانہ لاشیں اٹھا لیکن تحریک نہضت شریعہ محمدی کے ساتھ بھی آپ کے چیف منسٹر نے جا کے ہاتھ ملایا تھا اور ان کو بھی امیر المومنین سے ذرا سا نیچے کا درجہ دیا تھا، جس کے بعد اور وہ 8 مہینے معاملہ چلا تھا. نہیں، میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ جنرل مشرف کی حکومت کے بارے میں یہ تاثر تھا کہ انہوں نے جنگ برائے جنگ لڑی ہے اور کوئی بات نہیں کرنی، تو ہمیں سیاسی حکومت منتخب جمہوری حکومت ہے، ہمیں عوام کے جذبات کا خیال رکھنا تھا. ہم نے کہا کہ ہم امن کو چانس دیتے ہیں، جو لوگ امن کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ ہم نے امن. لیکن دستار بندی کچھ عرصے آپ نے بھی کی تھی. جی نہیں، آپ اس ڈیلیگیشن کا حصہ تھے. جی میں نے کی مذاکرات، میں نے کی میں نے مذاکرات کی، مجھے انکار سے نہیں ہے، لیکن میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ان کو آئسولیٹ کیا، اسی لیے ہم نے کامیاب آپریشن کیا. اگر ہم وہ بات نہ کرتے تو بالاکھٹ کے عوام اس طرح ہمیں سپورٹ نہ کرتے. جب آپ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے تھے تب اس وقت آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہاتھ ملا رہے ہیں آپ ان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے. ہم بات کے وہ تو ویڈیو آ گئی، کنڈیشنز تھیں کہ ہتھیار چھوڑنے پڑیں گے، یہ سب کنڈیشنز. حقائق یہ ہے انہوں نے کہا کہ نظام عدل کا تنازع ہے، انہوں نے کہا سارا تنازع نظام عدل کا. ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے نظام عدل نافذ کیا. اس کے بعد بھی پھر جب انہوں نے حملے کیے تو لوگ سمجھ گئے کہ بات اسلام کی نہیں، اسلام آباد کی. ٹھیک، اس کے بعد بریک ہے، بریک کے بعد پہلے سے بھی بات کریں گے. طارق صاحب سے پوچھیں گے کہ یہ تو فوزیہ قصوری صاحبہ نے جو بیان کی وضاحت کی اس سے لگتا یوں ہے کہ ایک کنسنسس بنتا چلا جا رہا ہے. اس کنسنسس کی شکل کیا ہوگی، صورت کیا بنے گی؟ پالیسی کی صورت میں ان کو آرٹیکولیٹ کرنی ہے. سیاسی جماعتیں اپنا حصہ ڈالتے ہوئی نظر آ رہی ہیں. دا بال از ان دا کورٹ آف دا گورنمنٹ. کس طرح رسپونڈ کرے گی؟ بریک کے بعد آتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. میں نے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کی تھی کہ شاید کسی ملک کے اندر یہ ناممکن ہے کہ مکمل طور پر کسی معاملے کے اوپر اور ایسے معاملے کے اوپر کہ جنگ کہاں پر اور جنگ بھی اگر ملک کے اندر ہو مکمل اتفاق رائے ڈیولپ کر پائیں. لیکن مجھے فوزیہ صاحبہ کی بات سننے کے بعد اپنے اسٹیٹمنٹ کو کوالیفائی کرنا پڑے گا. طارق صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بڑی خوش آئند بات ہے، لیکن سیاسی حکومت کے لیے یہ بڑی ری ایشورنگ بات ہے کہ جب دائیں بائیں بیٹھے ہوئے اور باہر جن کے ورسٹ کرٹک ہیں وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ فیصلہ تو کریں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے زیادہ تو آپ کو سپورٹ نہیں چاہیے. جی بڑی اچھی بات ہے. آپ نے دیکھا، میں نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اب ایک سیاسی جماعت کا یہ معاملہ نہیں ہے، ساری قوم کا معاملہ ہے. تو قوم نے آپ کو مینڈیٹ دے دیا. مینڈیٹ انہوں نے دیا. مینڈیٹ کیا تھا جو پہلے مینڈیٹ آپ دیکھیں آپ کے مینڈیٹ پالیسی مینڈیٹ میں عرض کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو کھٹر صاحب بھی تھے اس میں بھی تھا پارلیمنٹ میں، تو جو پہلی دو ہماری جو یونیفائڈ جو ہماری ایک یونینیمس ریزولوشن آئے تھے اس میں سب سے پہلے جو بات تھی ڈائلاگ کی بات تھی. ابھی جو اس کے بعد اے پی سیز جو ہوئی ہیں اس میں بھی ڈائلاگ کی بات کی گئی. اگر ہم ڈائلاگ کو چھوڑ کے بھاگتے اٹیک کے لیے ایک دم کہ جی اب اڑا دو ان کو، مار دو سب کو، تو وہ بات نہیں بنتی. پھر بھی ہمارے پہ کرٹیسزم ہونا تھا جی آپ نے ٹائم نہیں دیا. اب انف ٹائم ہیز بین گیون. مجھے خوشی ہے کہ فوزیہ صاحبہ نے کہا سٹانس چینج کیا انہوں نے. مے بی دے ہیو بین فورسڈ انٹو چینجنگ دیئر سٹانس. ابھی تک تو حالت یہ ہے کہ یہ اٹیک کو کنڈیم کرتے ہیں، اٹیکر کو کنڈیم نہیں کرتے. پتا ہے کہ وہ بندہ اٹیک کر کے شام کو کلیم کرتا ہے جی ہم نے اٹیک کیا ہے، ہم نے تیرے بندے مارے ہیں، لیکن اس کو کنڈیم نہیں کرتے. اچھی بات ہے کہ یہ سمجھ آ گئی ان کو. مے بی دیر آئے درست آئے، اچھی بات ہے. ہم خوش ہیں. کنسنسس کو خراب تو نہ کریں. رہنے دینا. ہم نہیں جانا چاہتے ماضی میں، ماضی سے ہم سبق سیکھنا چاہتے ہیں، لیکن ماضی میں وی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو ان دی پاسٹ. سیکھنا سکتے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر کنسنسس نہیں بھی ہوتا تو آپ کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نے یہ پالیسی مرتب کر کے اس کو امپلیمنٹ کرنی ہے. بالکل کرنا ہے. آئی ایگری ود یو جی بالکل. ابھی جو ہے اس میں یہ بھی بات ہے کہ جو ساری پارٹیز اکٹھی ملے گی تو ہمیں تقویت ملے گی. ہمارا جو بھی ایکشن ہم اتنی تقویت آپ کو چاہیے. آپ نے جیسے کہا کہ اگر آپ کے جو لوگ ہیں سارے کی ساری پارٹی کا پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے آپ کو بیک کرتی ہے، جو بھی آپ ایکشن لیتے ہیں آپ، تو آپ کو نیچرلی یو ہیو بیٹر اسٹرینتھ آپ کے پاس ہوتی ہے. جو آرمی اور سویلین اگر اکٹھے ایک پیج پہ ہوں گے اٹ گیوز یو بیٹر اسٹرینتھ. تو ابھی جو حالات آ رہے ہیں آنے والے دنوں میں وی کی ناٹ بی فورس ٹو سٹ بیک. اگر وہاں پہ حالات جس طرح چل رہے ہیں اور یہ کو وی کی ناٹ ٹالریٹ. آنے والے دنوں کی آپ ذرا وضاحت کریں کہ آنے والے دن کتنے کا آنے والے دن ہیں؟ وہ تو 360 دن بھی ہو سکتے ہیں. آلموسٹ ڈیلی جو ہے آپ پھر کہیں گے جی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہے، اس میں فائدہ کوئی نہیں ہوتا. دیکھیں ملاقاتیں جو ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ کے لیے ہوتی ہیں. ابھی ڈیسیژن آر بینگ ٹیکن. لیجسلیشن کی بھی ضرورت پڑے گی، لیجسلیشن بھی ہم کریں گے انشاءاللہ اور ایکشن لے ہوگا. اچھا I'll come to Shaila, but let me hear فوزیہ کیونکہ انہوں نے لیٹ جوائن کیا تھا. کوئکلی فوزیہ جی،
रिस्पॉन्ड कीजिएगा। जी तलत देखिए 9 महीने होने को चले हैं इन हुकूमतों को, और एपीसी को भी काफी टाइम हो चुका है। 3 महीने। पॉइंट इज मैं इस वक्त पॉलिटिकल गुफ्तगू इसलिए नहीं करना चाहती जो तारिक अजीम साहब ने कहा कि ये अब शायद कुछ समझ में आ गए, हमें तो बहुत पहले से समझ है। आपको इतना हैवी सबने मैंडेट दे दिया है, ये आपको पॉलिसी बना लेनी चाहिए थी ना। आज तक कोई एंटी टेरर पॉलिसी बनी ना, कोई स्ट्रैटेजी है, और आपके पास जो कुछ भी है वो आप शेयर कीजिए स्टेक होल्डर से। अगर आप पब्लिक से नहीं कर सकते हैं कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, आप पार्लियामेंट में शेयर कीजिए। आप कुछ फोकस ग्रुप्स बना लीजिए स्टेक होल्डर्स के, जिनको आप बताएं। जब आप कुछ बताएं कि आपकी क्या दिक्कतें हैं कि आप प्रोसीड नहीं कर पा रहे, क्या वजह, आप ये भी बताइए कि आने वाले दिनों में क्या आप देख रहे हैं। एज फार एज कॉम इज कंसर्न, कॉम को तो तबाही पिछले कई टाइम से नजर आ रही है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। और रहा ये कि मुझे नहीं मालूम आपके दूसरे गेस्ट कौन थे जो अफरा साहब खटक साहब हैं हमारे साथ ना, एएनपी से हैं, शायद मैंने उनकी गुफ्तगू से अंदाजा किया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ तलत, ये दहशतगर्दी 6 महीने पहले नहीं क्रिएट हुई थी, ये बहुत टाइम से चल रही है। इन हुकूमत जो थी पिछली, उन्होंने पुलिस के लिए खैबर पख्तूनख्वा में क्या इंतजामात किए थे, क्या रिफॉर्म्स किए थे। आपने क्या अपनी पुलिस को इतना काबिल किया था? फिर आपका नैरेटिव, आपका पास कोई ट्रेनिंग होती, कोई टूल्स होते, आपने पुलिस को तमाम इदारों को कमजोर करके तबाह करके छोड़ दिया। अच्छा चल ठीक है, इतनी की अभी इसमें देखें आप टेट फॉर टैट शुरू हो गया यहाँ पे। अब आई लीव इट दैट 10 सेकंड में फौजिया साहिबा, यू विल बी द लास्ट पर्सन या लास्ट पार्टी होनी चाहिए। आपने कहा जी हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा जी मेरे साथ अकेले में डायलॉग होना चाहिए। बाकी सब लीडर्स अगर चाहते ये कि हमें अलग-अलग ब्रीफिंग दी जाए। इमरान भाई अकेले आदमी था जिसने ब्रीफिंग दी गई लास्ट एपीसी से पहले, ओनली पर्सन, ओनली लीडर हु वाज गिवन। तो आपको कंप्लेन तो अपना करे कि हमें अपनी कॉन्फ्रेंस में नहीं लिया जाए। लेट मी ब्रिंग इन शैला, फौजिया होल्ड ऑन टू योर पॉइंट। चलो जी शैला साहब, अब इसके फौजिया साहब गिव मी तलत बात यह है कि जब कैंपेन भी चल रही थी और उससे पहले भी कुछ इस तरह पोर्ट्रे किया गया कि जैसे पीपल्स पार्टी और एएनपी या जो भी उस वक्त की हुकूमती पार्टी थी कोई जंगी जुनून में मुब्तला थी। हालांकि हमारी भी 3D पॉलिसी थी, डायलॉग, एंड डेवलपमेंट, ठीक है, सबको मालूम है। और हम भी कंसेंसस के बाद गए थे। जितने ऑपरेशन वहां पे हुए हैं सब में पहले डायलॉग हुआ है, और जितना डायलॉग सबुटैज हुआ है सबसे ज्यादा हमेशा तालिबान की तरफ से हुआ है। अब उसके बाद एक ऐसी फिजा की गई कि ये कहा गया कि ये टेररिस्ट नहीं है बल्कि मुसलमान है, हमारे मुसलमान भाई हैं, और ये तो जो है वो ड्रोन का रिएक्शन देते हैं। तो हमें जो है ना, हमें अमेरिका की जंग से निकलना चाहिए। अब कम से कम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ तक तो आ गई ना कि नहीं इनसे डायलॉग करो या जंग करो, यानी कि ये हमारी जंग है। तो अब भी मैं ये समझती हूँ कि मैं यहाँ पॉइंट स्कोरिंग बिल्कुल नहीं कर रही। देखिए डायलॉग का जो ऑप्शन दिया गया था, मैंडेट दिया गया था, तो एक टाइमलाइन तो हुकूमत के जहन में होनी चाहिए थी ना। हुकूमत ने खुद लोगों को कंफ्यूज किया, ठीक है। नहीं, हमारी तो पोजीशन भी दूसरी थी, अमीन फहीम को कहाँ बिठाया गया था, लेकिन हमने कहा नहीं, पाकिस्तान का मामला ठीक है, ठीक है, नहीं, अच्छा टाइम लाइन तो होनी चाहिए थी ना कोई। अच्छा दूसरी बात ये, चले टाइम लाइन भी नहीं थी, एक इंसान समझता तो है ना कि हमें कितने लोग मरवाने। इसके बाद ये कि 2 बातें हुई जिससे बहुत दुख पहुंचा आवाम को। एक तो आपने 3 लोगों के नाम लिए कि हमने इनको मैंडेट दे दिया है कि वो डायलॉग करेंगे और कल शुरू हो जाएंगे परसों। वो इतने में हकीमुल्लाह महसूद मर गया। तो उसमें ये हुआ कि 2 जो उलमा थे उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है, और तीसरे ने कहा मैं तो पाकिस्तान में हुई नहीं। तो एक ये झूठ, और फिर अब नई बात जो सामने आई कि मौलाना समीउल हक को मैंडेट नहीं दिया गया, और हम तो बार बार चीख के कह रहे थे कि मौलाना समीउल हक के बस की बात ही नहीं है। अगर उनका इतना होल्ड होता तालिबान पे तो उनके मदरसे में बैठ के बीबी साहिबा के लिए कॉन्स्पायरेसी नहीं होती। तो इसको जो है ना क्लियर करना चाहिए था हुकूमती पार्टी को। और दूसरी बात यह कि देखिए हम तो समझते हैं और हम हमेशा समझते हैं कि इनसे डायलॉग नहीं हो सकता, ये क्रिमिनल्स हैं पूरी दुनिया के आए हुए, जिनको जियाउल हक ने जमा किया था जिहाद डिक्लेयर करके। और देखें कि रात परसों पता भी चला कि कितने उज़्बेक, कितने जर्मन। मैं सिर्फ ये कह रही हूं कि अब इमरान खान साहब बहुत अच्छी उन्होंने बात की कि हम फौज के साथ में हमें इत्मीनान मिले, लेकिन अभी भी एक पॉइंट स्कोरिंग नहीं करें
کہ جی حکومت ڈائلاگ شروع کرنے میں نہیں، ناکام شہزاد ہو صاحبہ گئی. دیکھیے، شہزاد دیکھیں صاحبہ، یہ غلط ہے, حکومت کر ہی نہیں سکتی تھی, اسے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ کا حق ہے تنقید کرنا, لیکن اب کسی پارٹی کو وہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ اس انہوں نے تو ہمیں کہہ کے الیکشن جیتا ہے نا. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ انہیں یہ اب نہیں کہنا چاہیے کہ ڈائلاگ شروع کرنے میں ناکام رہی. مجھے کوئی ایک نام بتا دیں جو ڈائلاگ کے لیے تیار ہو, جیسے وہ مار کے کہتے ہیں کہ ہم نے مارا ہے, وہ اپنا نام لے کے ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں. افراد صاحب وہ کہتے ہیں وی ہیو بین ڈاؤن دس روڈ بفور, ہم یہاں پر پہلے بھی آ چکے. اس ملک کے اندر ہر 2 سال کے بعد ای پی سی ہو رہی ہوتی ہے, ہر 2 سال کے بعد ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے, ہر 2 سال کے بعد آپریشن ہو رہا ہوتا ہے, پھر ڈائلاگ ہو رہا ہوتا ہے, پھر آپریشن ہو رہا ہوتا ہے. تسلسل جو ہے, جو حکومتوں سے اوپر کی بات ہے, جو نیشنل کور نیشنل ویلیو کی بات ہے, وہ ہمیں نظر نہیں آتا. گزارش یہ کہ جیسے وہ عام زبان میں کہتے ہیں کہ کنویں سے پانی تو نکالا گیا لیکن وہ کتا اس کے بیچ میں رہا, ہماری بھی وہی ہے کہ ہم پانی مین پرابلم کو ایڈریس نہیں کرتے. جی, اصل بات یہ ہے کہ ہم ٹیررزم کے بارے میں ایک کلیئر فیصلہ ہم نے کرنا ہے, خصوصاً افغان پالیسی کے حوالے سے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا تعلق افغانستان سے بھی ہے. اگر ہم سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان بہت اچھے لوگ ہیں اور یہاں کے طالبان اصل میں وہ ایک لوگ ہیں, یا اچھے ہیں سب یا برے ہیں, یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہوگا. میں نے عرض کیا کہ افغانوں کے سوال ہیں اس کے جواب ہمارے پاس نہیں ہے. جو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ اگر ہمارے بھائی ہیں, ہمیں بھائی سمجھتے ہیں, تو بھائی کے لیے آپ وہی چیز پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. تو اچھے ہیں تو پاکستان میں پھر اقتدار میں لائیں. پھر وہ پوچھتے ہیں کہ اگر آپ کا اصرار ہے کہ ملا عمر امیر المومنین ہیں, وہ کہتے ٹھیک ہے ہم بھی مان لیتے ہیں, لیکن آپ مومنین نہیں ہیں, آپ کیوں بیعت نہیں کرتے ان سے. یعنی اس طرح کے سوالات ہیں. یہ ایسی کنٹرڈکشنز ہیں ہماری پالیسی میں. ہمیں بنیادی طور پہ ٹیررزم کے خلاف ایک طرح زیرو ٹالرنس ڈیولپ کرنا ہوگا, جو نہیں ہے. جب میں عرض کر چاہتا ہوں یہ نہیں ہوگا کہ فلاں ٹیررسٹ اچھا ہے فلاں خراب ہے. ایک بہت کلیئر پالیسی, اور نواز شریف صاحب سے اس لیے توقع ہے کہ وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کے سیاستدان ہیں, جہاں ان کا بیس ہے, جو اس میں ہماری اسٹیبلشمنٹ کا بھی زیادہ تر تعلق اسی علاقے سے ہے. تو بہت سے لوگوں کو توقع تھی کہ یہ کورس کریکشن جیسے کہتے ہیں, اصلاح کی پالیسی نواز شریف صاحب اختیار کر سکیں. انتظار کر کے لوگ بہت یعنی ایک طرح سے مایوس ہو رہے ہیں. طارق صاحب, دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے, کبھی کسی نے نہیں کہا. امیریکنز ہیو ڈسٹنگوش کیا, انہوں نے کہا جی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بات کی, گڈ طالبان کے لیے قطر میں آفس کی انہوں نے دوحہ میں بات کی. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی وہ اس پہ ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. پالیسی جو ہے, اگر آپ کی کوئی ہے تھی پالیسی, وی ہیو نیور ریٹریٹڈ کہ جناب ہم ان کے سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے لیے ان کا اندرونی معاملہ ہے, وہاں پہ جو حالات ہو رہے ہیں, وہاں پہ جو امریکن کے ساتھ ان کی جنگ جاری ہے, دیٹ از دیئر. ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے, یہ کلیئر کٹ پالیسی ہے. میاں نواز شریف صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں, وہاں پہ جا کے کابل میں جا کے بھی انہوں نے کہا, جب وہاں پہ آئے ہیں کارزئی صاحب سے کہتے اتنی دوستی ہے ان کی, ہر بات مان لیتے ہیں میاں صاحب. دیکھیں ہمارے بھی چاہے ملا برادر کو ایز اے میٹر آف کلیئر کٹ فارن پالیسی کہ ہم چاہتے ہیں اپنے سارے ہمسایوں کے ساتھ ہمارے تعلقات. لیکن اس کے اوپر کلیئرٹی جو ہے آپ کے خیال میں اب گنجائش نہیں ہے. بالکل نو انٹرفیئرنس ود اینی باڈی ایلس, ان کی پالیٹکس ہے. کوئکلی فوزیہ صاحبہ, یہ آپ کو کس فارم میں حکومت کی طرف سے یہ پالیسی چاہیے؟ وزیر اعظم صاحب پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلائیں, اس کے اندر پالیسی کا ڈرافٹ رکھیں, پالیسی اناؤنسمنٹ کر دیں. آپ کو کس قسم کا انیشیٹو چاہیے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلی کل پارٹیز کے اندر بھی کبھی عمران خان صاحب ملک میں تھے, کبھی نہیں تھے, پھر ان کا کہ 1-on-1 کرنا ہے, یہ پری کنڈیشن ہو جاتا. تو پہلے سے بتا دیں کیا چیز چاہیے, پالیسی جو نئی بننے والی ہے اس کے اوپر کس قسم کا اہتمام چاہیے آپ؟ سالت اے پی سیز بہت ہو چکے ہیں, ڈرونز پہ بھی ہوئے, اس پہ بھی ہوئے, مختلف چیزوں پہ ہوتے ہیں. اے پی سی از سارٹ آف میننگ لیس ایٹ دا مومنٹ, بیکاز یہ لگتا ہے کہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس ہیں. اب ان کو چھوڑیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھائیں, پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ کوئی بریفنگ کریں, کچھ کریں. یہ حکومت کا فرض ہے. فارن پالیسی ان کے وفاق کی حکومت کی رسپانسبلٹی ہے. انہوں نے وہ ڈائریکشن سیٹ کرنا ہے, انہوں نے وہ شیئر کرنا ہے. یہ خود بہتر جانتے ہیں کہ کن لوگوں کے ساتھ ان کو شیئر کرنا ہے. اور جو یہ پالیسی بناتے ہیں, انف از ریئلی انف. غلط, اتنے لوگ مر چکے ہیں پاکستان, اتنا بدنام ہو رہا ہے. ہم پولیو کی وجہ سے اتنی زبردست یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, اس کے لیے بھی سیکورٹی ہر چیز کے لیے چاہیے. اب کام کریں اور پھر دیکھیں کہ تمام سیاسی جماعتیں, تمام پبلک کوآپریٹ کرے گی, مگر کس چیز سے کوآپریٹ کریں, کچھ بتائیں تو کہ کیا کرنا ہے, کس سمت میں کس طرح سمت کا تعین یہ کریں گے اور اس کو سپورٹ آپ دیں گے. کیا ہم یہ توقع کر سکتے ہیں؟ ویری لاسٹ کوسچن ٹو یو, کہ جس طرح عمران خان صاحب نے
کھلے الفاظ میں آرمی کے ساتھ سپورٹ کا اظہار کیا. اگر فیڈرل حکومت بھی ایسی پالیسی بناتی ہے تو ان کی پریس ریلیز میں فیڈرل حکومت کے بارے میں کی سپورٹ کے بارے میں بھی یہ بات آ سکتی ہے. سوری طلعت میں سمجھی نہیں. انہوں نے کہا کہ آرمی کے ساتھ ہے, تو اگر وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ فیڈرل حکومت کے ساتھ ہے جب پالیسی بنائیں گے تو کوئی اس میں حرج تو نہیں ہوگا نا. تو طلعت فیڈرل حکومت کے ساتھ تھے تبھی تو اے پی سی میں گئے اور فیڈرل حکومت کو مینڈیٹ دیا. اب لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیڈرل حکومت کے ساتھ بھی ہیں اور پھر ٹی ٹی پی اور طالبان کے ساتھ بھی ہیں, یہ مسئلہ ہے. نہیں, ان کے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, تو پوری قوم جانتی ہے. ٹھیک. طالبان کو کنڈیم کرتی ہیں کہ نہیں, بائی نیم کرتے ہیں کہ نہیں آپ کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں طالبان کو کنڈیم کبھی نہیں کرتے. طلعت میں حیران ہوں کہ کیا کان بند ہوتے ہیں یا یہ لوگ میڈیا میں نہیں جاتے ہیں کیا؟ پولیو کے عمران خان از دی اونلی لیڈر ان پاکستان جس نے لشکر جنگی کو بائی نیم آئیڈینٹیفائی کر کے مذمت کی. ہم نے ہمیشہ ٹی ٹی پی ہو یا کوئی بھی دہشت گرد ادارے ہوں اور لوگ ہوں, ہم نے ان کو ہمیشہ ہم اس کو لیبر نہیں کرنا چاہتے. لیکن بنیادی بات چاروں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ کہ حکومت کے پاس جتنی ان کو سپورٹ چاہیے موجود ہے. سیاسی جماعتیں انتظار کر رہی ہیں کہ حکومت واضح انداز میں کوئی بھی پالیسی, میں دوبارہ ریٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, یہ پالیسی یا وہ پالیسی اس کو واضح انداز سے ان کے سامنے لے کے آئے. کنسنسس بنتا ہے نہیں بنتا, لیکن لوگوں کو اعتماد میں لیں گے تو لوگوں کا اعتماد بڑھے گا, اور اب یہ کام حکومت کے کرنے کا ہے. اجازت چاہتے ہیں, اللہ حافظ.